عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھی، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تو لگ تو آپ دفاع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا، کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا، اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے ہیں، ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں اور انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا، اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں چھوڑیں۔ آپ کس کو قائل کر رہے ہیں، جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے، نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے، کہیں اور تشریف لے جائے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں، بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تھوڑے بے نیاز ہو جائیں، چھوڑیں کچھ بے نیاز بنے، طبیعت کوئی بے نیاز، ہم نہ بے نیاز نہیں ہوتے، ہر بات کو سوچتے ہیں، ہر بات کی وہ جی وہ فلانے نے پتہ کیا کہا ہے، تو بڑی معذرت سے بالخصوص خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دسو، نہیں دسو نے آکھیا کی، بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پھانسی کا حکم لگانا ہے، آپ نے چھوڑ دے، بات ہو گئی ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں تھوڑی سی بے نیازی بھی پیدا کریں، تھوڑی سی بے نیازی، ہر ایک کی بات سننا، ہر ایک کی بات پر غور کرنا، ہر بندے پر تبصرہ شروع کر دینا، وہ تو تکلیف آ جائے گی۔ وہیں سے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں لاتا ہوں کہ باتوں کا اثر لیں لیکن صرف خیر کی باتوں کا اثر لیں، لیکن صرف اچھے لوگوں کی باتوں کا۔ ہر ایک کی بات کا اثر لوگے، لوگ دو قدم نہیں چلنے دیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ہم ویژن والے لوگ ہیں، ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، ہم ویژن والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ آیا تو تھوڑی سی ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے، پھر کل ایک اور آئے گا تو تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے بنیاد نہیں ہوتی، اور جن کی پوری بنیادیں ہونا وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں آپ کو اپنی سند پڑھ کے بتاتا کہ ہماری سند امام بخاری تک کیسے جاتی ہے اور امام بخاری کی رسول پاک تک کیسے جاتی ہے۔ یہ تو ایک تسلسل ہے، تو اس لیے بڑی جلدی آزمائش کا شکار نہ ہوا کریں۔ باتیں کس لیے، جو بندہ ویلا ہے اس نے بھی 4 باتیں، تو ہر بات کا اثر نہ لیں۔ بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مقاصد کا تعین کرے، جانا کے دور، پھر اس پہ لگ پڑے۔ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن باتوں کو پشت پہ سوار نہیں کرنا، باتوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے، قد اونچا ہو جائے گا، قد اونچا ہو جائے گا۔ پشت پہ سوار کرو گے تو گردن ٹیڑھی کر دیں گے، آپ بس بڑھتے جائیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا، دوڑتا ہے تو اس کے پیروں کو جھاڑیاں لگتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو کوئی جھاڑی کہیں رہ جاتی ہے، کوئی کہیں رہ جاتی ہے۔ باقی مخلوق کرتی ہے باتیں، وہ کرتی رہے گی، آپ آگے بڑھیں، سفر کرتے رہیں۔ سفر بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہوں، کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔